ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، بلاسفیمی کیس میں ایک لڑکی ایمان نامی کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ویڈیو میں سونیا خان نے ایمان نامی لڑکی کا پردہ فاش۔ سونیا خان نے کیا کہا اور کیسر راجہ نے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو میں بیان دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس میں، احتشام الہی کا کیا کردار ہے، راؤ عبدالرحیم کو تو سب جانتے ہیں، ان ساری چیزوں پر بات کریں گے اور کیسر راجہ کا ویڈیو کلپ بھی سنائیں گے۔ سونیا خان کہتی ہے، سوال میرا یہ ہے کہ اب شرم آئے گی یا بےغیرتی میں خود کفیل ہے آپ کیسر راجہ؟ چلیے بتاتے ہیں آپ کو حافظ احتشام عرف ایمان فاطمہ کون ہے، جب کیسر راجہ نے راؤ کو ننگا کرنے کا سوچ ہی لیا ہے۔ حافظ احتشام احمد دینداری کے بھیس میں فراڈیا۔ سونیا خان تعارف کیا دیتی ہے، ان کا کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی وہ کہتی ہے حافظ احتشام احمد جو بظاہر ایک دینی رہنما کی شناخت رکھتا ہے، در حقیقت وہ راؤ عبدالرحیم کے گینگ کا سرگرم رکن ہے، جس کی تفصیلات میں نے کچھ تصویروں اور حقائق کے ساتھ پوسٹ میں شیئر کی ہے۔ یہ درجنوں بے قصور نوجوانوں کو خواتین کے جعلی اکاؤنٹ سے یا خواتین کے ذریعے توہین مذہب کے الزامات میں پھنسانے کا دھندا کرتا ہے، جس کی گواہی کیسر راجہ نے اپنے ویڈیو بیان میں ڈاکیومنٹس کے ساتھ پیش کر دی، جو ویڈیو ابھی ہم دکھائیں گے۔ دستاویز اور کیسر راجہ کے مطابق احتشام نے عدالتی کارروائی میں خود تسلیم کیا کہ وہ ایمان فاطمہ نامی فرضی لڑکی کے نام سے لڑکوں کو ٹریپ کرتا تھا۔ سوالات کیسر راجہ اور حافظ احتشام سے۔ ایک، اگر کوئی واقعی گستاخ ہے تو آپ کو عورت بن کر کیوں ٹریپ کرنا پڑتا ہے؟ کیا اللہ کے دین کو جھوٹ، فریب اور جال بچھا کر بچایا جائے گا؟ دو، احتشام صاحب غلطی سے کتنی باہر گستاخانہ گروپس میں ایڈ ہوئے اور کتنی بار فاطمہ بننا پڑا، اور عورت بن کر لڑکے پھنسانے کی تربیت کہاں سے حاصل کی؟ 3، کیا جعلی اکاؤنٹ بنا کر پھنسانا اور پھر جھوٹا مدعی بن کر عدالت جانے کی دین اجازت دیتا ہے؟ 4، ایف آئی آرز میں یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ نامعلوم مخبر نے اطلاع دی، جبکہ حقیقت میں لڑکی بن کر مدعی خود مخبری کرتا ہے؟ کیسر راجہ صاحب، آپ حافظ احتشام کو دینی غیرت مند کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ عدالت میں خود مان چکا ہے کہ وہ ایمان فاطمہ کے نام سے عورت بن کر نوجوانوں کو پھنسا رہا تھا۔ کیا یہی ہے آپ کے دین کی غیرت؟ اگر کسی کو گستاخی کرتے دیکھا تھا تو ایف آئی اے کو سیدھی رپورٹ کرتے، عورت کیوں بنے؟ جی بالکل صحیح کہا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سب گستاخی کے گروپس آپ کے لوگ خود چلا رہے ہیں۔ کیا یہی وہ دینی خدمت ہے جو راؤ گینگ اور اس کے سہولت کار کر رہے ہیں؟ خود لڑکی بن کر یا لڑکیوں کو استعمال کر کے لڑکوں کو فریب دے کر پھنسا کر قانون کا مذاق بنایا گیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ پروپیگنڈا ہم نہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو دین فروش ہے، دین کا۔ اوہ، اب ہم کیسر راجہ کا ویڈیو کلپ سنتے رہے اور ساتھ ہی میں کچھ پوسٹ ہے اخباری شکل میں، وہ دکھائیں گے۔ میں تحقیق کے میدان کا طالب علم ہوں، جو بات کرتا ہوں وہ ساری کی ساری ثبوتوں کے ساتھ۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اب شرم آئے گی؟ کیا یہ معذرت کریں گے اس سے؟ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ ایک بمپر نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ نہ وہ ایمان کون ہے، اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ جاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں قندیل عظیم نہیں ہوں کہ جو ان ویریفائڈ کہیں سے ویڈیوز اٹھا کے کہے کہ دیکھو ایمان ثابت ہو گئی ہے۔ نہ ہی میں ایمان مزاری ہوں جو قانون شہادت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بغیر کسی ویریفیکیشن کے اس کو اٹھا کے جج کے سامنے لے جائے، اور نہ ہی میں سردار اعجاز اسحاق ہوں کہ ان خبروں کو میں ایز اٹ از تسلیم کر لوں، پاکستان کے جو لا آف ایویڈنس ہے اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے۔ نو سر، میں تحقیق کے میدان کا طالب علم ہوں، جو بات کرتا ہوں وہ ساری کی ساری ثبوتوں کے ساتھ، اور اس ویڈیو میں بھی میں جو بات کروں گا وہ ان دستاویزات کے ساتھ کروں گا جو پاکستان میں آفیشلی ریاست پاکستان کے اداروں یعنی کہ عدالتوں وغیرہ میں، پولیس کچہری، ایف آئی اے میں جو درج ہو چکی ہیں۔ نام ایمان کا ہے حافظ احتشام احمد۔ جی آپ نے بالکل درست سنا، یہ ایک مرد ہے، ایک مدعی ہے جس نے ریپیٹڈلی عدالت کے سامنے، ایف آئی اے کے سامنے، پولیس کے سامنے یہ بیان دیا اپنا کہ میں ایمان بن کے بدترین گستاخی ہو رہی تھی ان لوگوں کو، میں ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، ان کو ایف آئی اے کے حوالے کرنے کے لیے، ان کی شکایت لگانے کے لیے میں نے ایمان بن کر ان سے رابطہ کیا۔ میں 2-3 ڈاکومنٹ جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اینڈ فرام دیر آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کومل اسماعیل والی کہانی کتنی بڑی جھوٹی تھی۔ آپ کی سکرین پہ موجود دستاویز ایک درخواست ہے جو 16 جنوری 2023 کو لکھی گئی، اور اس میں حافظ احتشام احمد لکھتے ہیں
کہ وہ سوشل میڈیا ان پرٹیکولر فیس بک پر کسی ایک گروپ میں انہوں نے کچھ واٹس ایپ کے لنکس دیکھے اور ان کے نام سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں گستاخانہ مواد کی تشہیر کی جاتی ہے. اس آدمی نے یعنی کہ حافظ احتشام نے وہ گروپ جوائن کیا اور اس کے بعد کسی ملعون نے بہت جلدی اس سے رابطہ کیا. نا گروپ کا نام میں نے یہاں چھپا دیا ہے, بہت ہی انڈیسنٹ نام ہے. اور اس کے فوراً بعد اس آدمی کو ایک نامعلوم ملعون شخص کی طرف سے واٹس ایپ نمبر, جو کہ اگین میں نے چھپا دیا ہے, لیکن میں آپ کو اس ساری ڈاکومنٹ کی تفصیل ایف آئی آر کی نمبر کی صورت میں دوں گا, آپ خود اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اس آدمی نے توہین رسالت و توہین صحابہ پر مبنی ایک گستاخانہ میسج سینڈ کیا. مذکورہ بدترین گستاخانہ میسج میں معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین توہین کی گئی تھی. اس آدمی نے حافظ احتشام سے ملنے کی کوشش کی یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں حافظ احتشام کا کہنا ہے کہ درخواست گزار یعنی کہ حافظ احتشام نے مذکورہ شخص تک پہنچنے کے لیے اور مذکورہ شخص کو جاننے کے لیے اپنا تعارف ایمان کے نام سے کروایا. اور یوں ایمان کی پیدائش ہوتی ہے سارے معاملے میں. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس وقت ایمان والا معاملہ بہت زیادہ الجھا ہوا ہے تو کسی نے ابھی اٹھ کر یہ بیان دیا ہوگا. یاد رکھیں 16 جنوری 2023 یعنی کہ آج سے 2.5 سال پہلے سے یہ بیان موجود ہے پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹس پہ, اور یہی بیان 161 کی اسٹیٹمنٹ میں بھی موجود ہے, اور یہی بیان کراچی میں سیشن جج کے سامنے بھی دیا گیا. اس کا ایک مختصر حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حافظ احتشام کی ڈیپوزیشن جو کہ 3 جون 2024 کو ریکارڈ ہوئی آپ کے سامنے ہے, جس میں یہی باتیں دہرائیں, اور ساتھ میں اضافہ یہ ہے کہ پھر ایف آئی اے نے بلایا حافظ احتشام کو اور بتایا کہ ہم نے ایک آدمی کو اریسٹ کیا ہے. چونکہ حافظ احتشام کی اس سے ویڈیو کال ہو چکی تھی, اس لیے حافظ احتشام کو کہا گیا کہ آپ اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس نے آئیڈینٹیفائی کیا بھی. یہ بات ریکارڈ ہوتی ہے سیشن جج ملیر کراچی عبدالرزاق صاحب کے سامنے. اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ احتشام حافظ صاحب یہ لوگوں کو, مجرموں کو پکڑوانے کے لیے ایمان کے نام سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا ہوا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا اب شرم آئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کومل اسماعیل, جو کہ ٹوٹلی ان ریلیٹڈ ہے, ایک لمحے کے لیے بھی کسی عدالت میں یہ بات ثابت نہیں کی گئی کہ ایمان ہی کومل اسماعیل ہے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں, ناٹ فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ. کیا یہ معذرت کریں گے اس سے؟ کیا ایمان مزاری کو شرم آئے گی؟ کیا چٹھا صاحب کو, تنبولی صاحب, کسی کو بھی شرم آئے گی کہ ایک ایسی لڑکی جو ٹوٹلی ان ریلیٹڈ تھی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا, جبکہ ایمان ایک مرد ہے اور وہ یہ بات آج سے 2.5 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, 1 سال پہلے وہ اپنی رپورٹس میں کہہ رہا ہے. آخر میں ایک بڑی اہم چیز میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ دیکھیں اسے انٹریپمنٹ تو ثابت ہو گئی, تو جناب انٹریپمنٹ کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا, نہ ہی یہ ایمان مزاری پارٹی ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. ان کا کیس تھا بلاسفیمس انٹریپمنٹ کا, کہ یہ لوگ توہین آمیز مواد بھیجتے ہیں, وہ آدمی احتجاج کرتا ہے, یہ ثبوت مانگتے ہیں, جب وہ ثبوت کے طور پہ واپس بھیجتا ہے تو اسے گرفتار کرتے ہیں. اس طرح کی انٹریپمنٹ کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا, اور یہاں پہ بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ اس لیگل طریقے سے کی جا رہی ہے. پاکستان کے قانون میں یہ بالکل الاؤ ہے, یہ جائز ہے, اسی لیے اس پروسیس کو فالو کیا گیا. سوال میرا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو شرم آئے گی؟ نہیں آئے گی, قطعی طور پہ نہیں آئے گی, اس لیے کہ اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. اس ویڈیو پہ ایف آئی آر کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے مزید جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ نکلوا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, سب کو مبارک ہو, ایمان کا پتہ چل گیا. ناظرین, ہم نے سٹارٹ میں سونیا خٹک نے کیا کہا ان کی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا, اور کچھ پوسٹ دستاویزات بھی دیکھا دی, اور کیسر راجہ کی گفتگو بھی سنا دی. اب آپ پوری ویڈیو سن کر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.